بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی 63 کے ناظرین، میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم قاسم آپ سے مخاطب ہوں۔ جہاں تک میرے تعارف کا تعلق ہے تو میں یہاں لوکل پپلا ضلع میاں والی سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہاں کے ڈگری کالج میں بطور لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر اور پرنسپل، اور گورنمنٹ کالج جنڈا والا میں بطور پرنسپل کام کیا ہے، اور میں تصنیف و تالیفات کا بھی کام کرتا رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو تقریباً 8 کتابیں میں اب تک لکھ چکا ہوں، مرتب کر چکا ہوں، جن کا تعارف کرانا آپ سے ضروری ہے۔ میری پہلی کتاب پپلا ضلع میاں والی کے اردو شعراء کا تذکرہ ہے، سرائکی شعراء کا تذکرہ ہے، جس کا نام ہے مسکار۔ پپلا ضلع میاں والی کے سرائکی شعراء کا تذکرہ مسکار کے نام سے مرتب کیا، جو 1991 میں مرتب کیا گیا۔ اس میں 13 شعراء کرام شامل ہیں۔ اس کے بعد نسیم صحرا، یہ پپلا ضلع میاں والی کے اردو شعراء کا تذکرہ ہے، جس میں 33 شعراء کرام شامل ہیں، اور یہ اردو شاعروں کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے دارالعلوم محمودیہ پپلا ضلع میاں والی کی تاریخ ہے، اور یہ 115 سالہ تاریخ ہے جو مرتب کی گئی ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ حال ہی میں 2019 میں چھپا تھا، تاریخ دارالعلوم محمودیہ۔ اس میں تفصیلی ذکر ہے۔ یہ بڑا پرانا اور قدیم مدرسہ ہے، اور جہاں سے فارغ التحصیل طلباء جو ہیں دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ مولانا غلام محمود رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کے بانی تھے۔ 1903 میں یہ مدرسہ قائم کیا گیا تھا، اور مولانا غلام محمود کے شاگردوں میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عطا محمد بندیوالی جیسے لوگ جو ہیں، نابغہ روزگار لوگ جو ہیں، وہ شامل ہیں۔ اسی طرح خطوط غالب کا تنقیدی جائزہ لیا گیا چمن زعفران میں، اور خطوط غالب کی مختلف تقسیم جو ہیں وہ کر کے اس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے یہاں کے تحریک پاکستان کے، محمد عبداللہ خان بشر افغانی، ان کی سوانح عمری ہے، اور یہ تحریک پاکستان میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اور ان کی کتاب پاکستان ہمارا جو ہے، یہ 1946 میں، یعنی تقسیم سے پہلے 1946 میں لاہور سے چھپی تھی۔ یہ اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے بعد میں ان کے بیٹے مظہر محسن خان نے چھاپا۔ تو یوں یہ بڑی تاریخی اور تحریک پاکستان کے حوالے سے اہم شخصیت ہیں۔ بنیادی طور پر یہ استاد تھے ریاضی کے، فارسی، اردو کے، اور پپلا میں بھی اور کلور کوٹ میں بھی پڑھاتے رہے، اور معروف کالم نگار اور سندر فاؤنڈیشن کے سربراہ منو بھائی کے استادوں میں شامل تھے۔ اسی طرح میری ایک اور کتاب علامہ اقبال کے اساتذہ، یہ میرا ایم فل کا تھیسس تھا۔ اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2006 میں آل پاکستان نثری مقابلہ جات تھے، ان میں اس کتاب کو چھاپا گیا ہے۔ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ یہ جو کتاب ہے شجر سایہ دار، یہ ایک وکیل صاحب کی ہے، ملک غلام محمد کندی صاحب۔ کندیاں پپلا کے تحصیل کا ایک بڑا اہم قصبہ ہے، میاں والی کے قریب ہے، اور کندی صاحب ماہر قانون دان اور سماجی اور سیاسی کارکن تھے۔ تو ان کے خدمات اور سماجی خدمات اور ان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے اور قانونی خدمات کے حوالے سے یہ ایک کتاب ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی اب زیر طبع ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد آ رہا ہے۔ یہ تو تھا میرا اور میری کتابوں کا مختصر تعارف۔ اب میں آپ کو پپلا ضلع میاں والی کے تاریخی قصبہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ کیا ہے پپلا کی۔ تو جہاں جہاں بھی پیپل کے درخت ہوتے ہیں دنیا بھر میں، ہندوستان میں یا پاکستان کے علاقوں میں، تو اتفاقاً ان علاقوں کا نام پیپل پور، پیپل نگر، پپلا والی یا اس طرح کے نام جو ہے مختلف جگہوں پہ اور کتابوں میں ملتے ہیں۔
تو یہاں پپلا میں بھی جرنیلی سڑک کے ساتھ ساتھ درخت ہوتے تھے، بڑے بڑے درخت ہوتے تھے، اور ایک بڑا درخت جو ہے یہ پپلا پھاٹک کے نزدیک مغربی سائڈ پہ، جہاں آج کل دبئی کلاتھ مارکیٹ ہے یا اختر جنرل سٹور ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا درخت پیپل کا ہوا کرتا تھا۔ تو اس پیپل کے درخت کے نیچے یہ بھی روایت ہے کہ یہاں سکھوں کے دور میں کچھ لوگوں کو پھانسی بھی دی جاتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کاروباری مرکز تھا، یہاں پہ بس سٹاپ بھی ہوتا تھا، پپلا سے چلنے والی بسیں سرگودا میاں والی جو آتی جاتی تھیں، تو یہ مین مرکز تھا، جہاں پہ بازار بھی تھا، ارد گرد رونق کا بہت بڑا حصہ تھا یہ حصہ۔ لیکن اتفاق ایسا، بدقسمتی سے کہنا چاہیے کہ ہماری تہذیب و ثقافت کا وہ بہت بڑا ایک علمبردار درخت تھا، لیکن اس کو کاروباری لوگوں نے کاٹ دیا اور وہاں پر دکانیں اور مارکیٹیں بن گئی۔ تو یوں یہ نشان جو ہے وہ ایک تاریخی نشان جو ہے وہ مٹ گیا۔ لیکن اب بھی پپلا میں جرنیلی سڑک کے ارد گرد جو ہے درخت موجود ہیں، لیکن اتنا پرانا اور تاریخی درخت جو ہے اب نہیں ہے جتنا وہ تھا۔ اس کے بعد اس کے مختلف تاریخی جو حوالے ہیں ان کے بارے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پپلا میں جو پرانے مکانات ہیں ان کی تعمیر مغل دور کی تعمیر ہے، جن میں پرانی اینٹیں اور منقش جو ہیں وہ دروازے دیار کے اور اس قسم کی لکڑی کے جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، اور کھڑکیاں بھی منقش اور ہوادار مکان ہوتے تھے۔ تو یہ آثار اب بھی موجود ہیں، اور یہاں سے ہجرت کرنے والے جو ہندو تھے ان کی ملکیت تھے یہ مکان۔ جب وہ چلے گئے تو پاکستان کی طرف جو ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے وہ آئے اور ان کو یہاں پر آباد کیا گیا۔ دوسرا اس کا حوالہ یہ ہے کہ ماہر آثار قدیمہ جنہوں نے ٹبا مہربان شاہ، دوابہ اور پپلا کے ارد گرد جو ٹیلے تھے ان کا جائزہ لیا، کھدائی کی، تو وہاں سے ان کو جو آثار ملے جن میں مٹی کے برتن تھے، جن میں جو بت تھے وہ ان کو ملے، اور وہ تقریباً 4000 سال قبل مسیح کے آثار ہیں جو ماہر آثار قدیمہ نے جو ہے وہ دریافت کیے۔ اور یہ سرچ کا یہ کام جو ہے وہ جاری رہا، اور وہاں بچرا اور روکھڑی سے بھی یہ آثار قدیمہ جو ہے وہ ملے ہیں۔ تو اسی تہذیب و ثقافت کا آئینہ دار یہ پپلا کا تاریخی قصبہ بھی تھا، جس کے ارد گرد 4000 قبل مسیح کے آثار جو ہیں وہ ملے ہیں۔ ایک اور تاریخی حوالہ ممتاز ماہر تعلیم، مورخ، محقق اور ماہر لسانیات پروفیسر ڈاکٹر ماہر عبدالحق سومرہ جو ملتان میں سیٹل ہیں، بنیادی طور پر لیہ سے ان کا تعلق تھا، وہ کچھ عرصہ پپلا میں ان ٹرینڈ ٹیچر کے طور پر کام کر چکے تھے جب میں کے لیے آیا کرتے تھے۔ میری ملاقات ہوئی تو پپلا کے حوالے سے انہوں نے مجھے ایک تاریخی بات بتائی کہ یہاں پہ چندر گپت موریہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں نے بڑے تعجب اور حیران سے ان سے حوالہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہسٹری آف انڈین لٹریچر میں نے یہ پڑھا ہے کہ مہاتما جو تھے یہ چندر گپت موریہ، ان کی والدہ جو ہے وہ کشتی کے ذریعے قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ جب پپلا کے قریب پہنچے تو یہاں پہ چندر گپتا کی پیدائش ہوئی۔ اب وہ بچہ بہت خوبصورت تھا تو اس کی ماں نے اس کو گود میں چھپا لیا، اور جو دوسرے کشتی میں سوار تھے لوگ تو ان سے چھپانے کے لیے اس نے اس کو اپنے دوپٹے میں اور کپڑے میں لے لیا، اور اس نے کہا یہ تو چندر گپتا ہے، یہ چندر کے منی چاند، گپتا کے منی چھپا لیا، اور موریہ ان کا اپنا خاندان تھا۔ تو یہ اس کی وجہ بنی معروف ہونے کی چندر گپتا کی کہ بچپن میں بہت خوبصورت پیدا ہوا چاند کی طرح، تو ماں نے اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے چھپا لیا۔ تو یہ روایت ہے کہ یہاں جب وہ دریائے سندھ کے کنارے باہر آنے کا ان کا سلسلہ تھا تو وہ پپلا کے قریب ہی آ کر نیچے رکے۔ یہاں سے قافلہ پپلا شہر میں داخل ہو گیا، تو یہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد، چونکہ اس کے بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کی ماں کو تھوڑا سا ریسٹ چاہیے تھا، آرام چاہیے تھا، کرنے کے بعد پھر یہ قافلہ ہمارے ہاں جو تاریخی راستہ ہے یعنی ہرلولی، وہاں بچراں اور سون سکیسر، کشمیر،
اس طرف سے جاتا ہوا، اور یہ اب بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے، اس راستے کے ارد گرد جو ہے وہ کھگل کے درخت ہیں دونوں طرف، اور یہ کھلا اور فراخ رستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہندوستان سے تیز گھڑ سواروں کے ذریعے ڈاک بھیجی جاتی تھی تو وہ بھی اسی راستے سے آتی تھی، اور پھر جرنیلی سڑک سے جو ہے وہ دوسرے علاقوں کو، جو دریائے سندھ کے قریب آباد بستیاں ہیں، گاؤں ہیں، ان تک جو ہے یہ پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، اور یہ ڈاک جو ہے جو پہنچائی جاتی تھی۔ تو مہر عبدالحق نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ چندر گپت موریہ جو ہے پپھیلی وانی میں پیدا ہوا، پپھیلی وانی میں۔ اب پپھیلی وانی وہ کہتے ہیں کہ میں تلاش کرتا رہا دنیا بھر کے نقشہ میں، اور خاص طور پر جب انہوں نے لکھا کہ دریائے سندھ کے کنارے ہے، تو دریائے سندھ کے کنارے مجھے اور کوئی گاؤں نہیں ملا سوائے پپلاں والی کے، جس کو بعد میں پپلاں جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا تاریخی حوالہ ہے کہ چندر گپت موریہ کی جائے پیدائش جو ہے وہ پپلاں ہے۔ وافیت پہنچے اور وہاں اس کی ماں نے ان کی تربیت کی اپنے بیٹے کی، اور پھر وہ جو ہے وہ بادشاہ بنا اور حکمران بنا۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کے حوالے سے ایک اور تاریخی حوالہ یہ ہے کہ جہاں پر مٹی کے برتن جو ہے نا وہ فروخت کیے جاتے تھے، اور مٹی کے برتن جو ہے یہ ماڑی اور کالا باغ سے کشتیوں کے ذریعے لاد کر دریائے سندھ کے کنارے لائے جاتے تھے، اور یہاں پر لوگ خرید و فروخت کرتے تھے مٹی کے برتنوں کے، اور اس کے عوض جو ہے وہ یا تو جو ہوتے تھے یا چنا ہوتا تھا۔ چنا ایک بڑی نخود کی فصل اس کو کہتے ہیں، نخود چنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں بڑی فصل ہوتی تھی، تو چنے دے کر، جو دے کر، یا پھر خال خال گندم بھی ہوتی تھی، یا پھر نقد اجناس دے کر جو ہے وہ اس زمانے میں ایوب خان کے ایوبی سکے یا ایوبی روپیہ جو ہے وہ ہوتا تھا۔ تو اس دور کی بات ہے کہ لوگ یہاں پر یہ مٹی کے برتن جو ہے خاص طور پر خواتین زیادہ تر اس میں حصہ لیتی تھیں، کیونکہ مردوں کا بھی ہوتا تھا حصہ لیکن مرد بہت کم ہوتے تھے۔ خواتین اور بچے جاتے تھے اور کشتیوں کے اوپر جو برتن ہوتے تھے ان کو دیکھ کر ٹھونک بجا کر وہ لیتے تھے، اور وہ خواتین جو ہے اس میں زیادہ دلچسپی لیتی تھیں۔ اور اسی طرح مٹی کے برتنوں کے علاوہ جو استعمال کے مٹی کے کھلونے بھی ہوتے تھے بچوں کے لیے، تو وہ بچے بھی لے کر خوش ہوتے تھے۔ تو یہ ایک ہماری تہذیب و ثقافت کا بہت بڑا نشان تھا، جو دریائے سندھ کے حوالے سے کشتیوں کے ذریعے یہ تجارت کی جاتی تھی، اور پھر نہ صرف پپلاں بلکہ دریائے سندھ کے کنارے جتنے آباد گاؤں ہیں ان تک یہ سامان جو ہے وہ پہنچتا تھا، اور خرید و فروخت جو ہے وہ ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور جو بات ہے وہ ہے تحریک پاکستان اور پپلاں کا حصہ۔ تو تحریک پاکستان میں جہاں میاں والی اس زمانے میں ظاہر ہے ضلع تھا 1901 میں، پھر یہ بعد میں ضلع بنا، اس سے پہلے ہمارا بنو میں شامل تھا۔ تو 1901 میں یہ ضلع بننے کے بعد اس کی اپنی ایک پہچان تھی، اور یہاں سے تحریک پاکستان کے لیے بڑے نامور لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے، جن میں مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمد عظیم خان اور دیگر لوگ جو ہے ڈاکٹر نور محمد خان۔ تو یہ لوگ تھے جو تحریک پاکستان میں انہوں نے حصہ لیا۔ امیر عبداللہ خان روکھڑی یہ تھے، اور انہوں نے جو سب سے پہلے الیکشن ہوا تھا 1945 کا اس میں حصہ لیا۔ 1937 میں ایک خان کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا، اور وہ یہ محمد سبطین خان، سردار محمد سبطین خان کے والد گرامی ہیں، جو آج کل حال ہی میں تین مرتبہ منسٹر رہنے کے بعد اب صوبائی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور اب ایک مستند حوالہ ہیں نہ صرف میاں والی کی سیاست میں بلکہ پنجاب اور پاکستان کی پی ٹی آئی کے حوالے سے پاکستان کی پہچان ہے۔ تو ان کے والد گرامی نے تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات انجام دی، اور امیر عبداللہ خان جو پپلاں کے تھے، ان کے چچا تھے سردار سبطین خان کے، انہوں نے پہلے یونینسٹ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، اور پھر اس کے بعد وہ ملتان میں
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور پھر باقی عمر کا حصہ جو ہے انہوں نے مسلم لیگ کی حمایت میں گزارا۔ تو اسی طرح یہاں کے علماء کرام کا بھی تحریک پاکستان میں بڑا کردار ہے، جن میں ایک اہم نام مولانا غلام محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو ان کے خطوط موجود ہیں جو انہوں نے گاندھی جی کے نام لکھے، جو انہوں نے ابوالکلام آزاد کے نام لکھے کہ جناب آپ عالم دین ہیں اور آپ قائد اعظم کی حمایت کریں، مسلم لیگ کی حمایت کریں، کانگریسیوں کی کیوں حمایت کرتے ہیں، گاندھی کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اس قسم کے خطوط ان کے لکھے اور ان کی نقول جو ہیں اب بھی محفوظ ہیں۔ اسی طرح پھر ان کے بیٹے مفتی محمد حسین شوق نے بھی عملی طور پر جب تقسیم کا وقت آیا اور جلوس نکالے گئے تو مولانا شوق صاحب جو ہے وہ یہاں سے جلوس نکال کر لے جاتے تھے اور اسٹیشن تک اس کا اختتام ہوتا تھا۔ اسی طرح خواتین اور بچوں نے بھی، یہاں پر ایک گلائی بھی ہوتی تھی تو خواتین کے جلوس کی وہ رہنمائی کرتی تھیں اور بچوں کا، اور ان کا جلوس جو ہے ریلوے اسٹیشن پر پہنچتا تھا گاڑی کے وقت، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان بن کر رہے گا، اور اس قسم کے نعرے جو ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس قسم کے نعرے جو ہیں یہاں سے بھی گونجتے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں کا ایک تاریخی حوالہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے تصنیف و تالیفات کا کام بھی رہا۔ تو خود مولانا غلام محمود رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، تو ان کے نامور شاگردوں میں پیر کرم شاہ الازہری، علامہ عطا محمد بندیالوی اور فقیر سلطان اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ہیں۔ اور آپ کی جو کتابیں ہیں، تحفہ سلیمانیہ، تکملہ عبدالحکیم سیالکوٹی اور نجم الرحمان، مختلف علماء کرام نے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی کے طرز پر جو ہے وہ مرتب کیا ہے اور دیکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہاں کے عجم کے رہنے والے لوگوں کی عربی جو ہے وہ عرب کے لوگوں کے برابر کی ہو۔ تو اسی طرح مفتی محمد حسین شوق نے بھی اردو اور فارسی اور سرائکی میں شاعری کے علاوہ درجنوں کتابیں اور رسائل لکھے ہیں، جن میں جامع حیات، السیف البارق اور کلمۃ التقویٰ، ظہور الشفقت، البیان الواضح اور نور الہدیٰ۔ اب علامہ ریاض محمود صاحب جو آج کل ممتحن ہیں، پروفیسر ریٹائرڈ علامہ ریاض محمود صاحب، انہوں نے بھی تصنیفات و تالیفات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، تحریر و تقریر کے مرد میدان ہیں۔ تو ان کی تصنیفات میں بارگاہ رسالت میں ندا و استغاثہ کا جواب اور اسلام میں دہشت گردی کی ممانعت۔ تو اس کے علاوہ ان کی تقاریر جو ہیں وہ کیسٹ کی صورت میں موجود ہیں، اگر ان کو مرتب کیا جائے تو ایک ضخیم والیہ مرتب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ پپلا کی سیاست کے بارے میں ذکر نہ کیا جائے تو معاملہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو پپلا کی سیاست جو ہے زیادہ تر میاں والی کی سیاست کے زیر اثر ہے۔ تو وہاں پر جو اوپر کی سیٹ ہوتی ہے، یعنی MNA ممبر آف نیشنل اسمبلی کا عام طور پر آج تک جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ میاں والی سے ہوتے ہیں، اور نیچے کی سیٹ پر جو ہے ہمارے ہاں نمائندگی ہوتی ہے۔ تو میاں والی میں جو ہمارے MNA یا سینیٹر وغیرہ رہے ہیں، ان میں امیر عبداللہ خان روکھڑی، اور اس کے علاوہ جو ہیں اس میں فقیر عبد المجید خان نیچے کی سطح پر، اور اوپر کی سطح پر جو ہے وہ گل حمید خان روکھڑی، عمیر حیات خان روکھڑی، اور ملک شبیر جویا جو وفات پا چکے ہیں، کئی مرتبہ صوبائی اسمبلی کے ممبر، اور اب ان کے بیٹے ملک فیروز جویا وہ بھی کئی مرتبہ ممبر بن چکے ہیں، اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے سردار سبطین خان کا اور ان کا، تو بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اب کئی مرتبہ جو ہے وہ سردار سبطین خان جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں اور صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور حال ہی میں ان کا انتخاب جو ہے وہ بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوا ہے۔ اسی طرح جو لوگ قومی سطح پر ہمارے نمائندے رہے ہیں تو ان میں ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی ہیں، اب ان کے بیٹے امجد علی خان نیازی ہیں، اس کے علاوہ انعام اللہ خان نیازی رہے ہیں، گل حمید خان روکھڑی رہے ہیں، عمیر حیات خان روکھڑی MNA رہے ہیں، اور نواب ملک مظفر خان آف کالا باغ وہ
ممبر رہے ہیں. مولانا عبدالستار خان نیازی اس انتخاب میں ہمارے اس حل لڑا کرتے تھے. پھر بعد میں وہ سینیٹر جو ہے وہ بنائے گئے اور وفاقی وزیر کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا. تو یہ چند معتبر حوالے ہیں جو میں نے سیاسی حوالے سے. اسی طرح جو مقامی سیاست ہے یا اس میں بلدیہ کے انتخابات ہیں تو تحصیل پپلاں جو ہے اس کے بلدیہ پپلاں کے جو چیئرمین ہیں مشتاق خان صاحب جو ہے وہ رہے ہیں چیئرمین, اور ایاز خان صاحب رہے ہیں. اس کے علاوہ سردار شیردل خان رہے ہیں, ابھی سردار یاسر عباس خان رہے ہیں. اور یہ پپلاں کی جو بلدیہ کی سیاست ہے اس میں بھی بھرپور جو ہے وہ حصہ لیے. اسی طرح فقیر عبدالمجید خان صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے بھی رہے ہیں اور چیئرمین ضلع کونسل بھی رہے ہیں اور ناظم جو ہے بلدیہ پپلاں بھی رہے ہیں. تو اس طرح ایک بڑا نام ہے. اسی طرح مرید مہدی خان بھی ایک مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی رہے ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں نائب ناظم رہے ہیں فقیر عبدالمجید خان کے ساتھ. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میاں والی کی سیاست کے حوالے سے اور میاں والی کی تہذیب و ثقافت کے. اس لیے کھیلوں کا ایک آخری حوالہ کہ یہ ہمارے ہاں گھڑ سواری کا فن جو ہے وہ عروج پر ہے اور نیزہ بازی ہر سال مقابلے مرتب کیے جاتے ہیں. اور اب یہ جو آغاز ہاؤسنگ اسکیم بنی ہے قمر الزمان خان اور اعظم خان صاحب کے حوالے سے آغاز ہاؤسنگ اسکیم, تو ان کے زیر اثر بہت زیادہ اچھے انداز میں نیزہ بازی اور گھڑ سواری کے مقابلے ہوتے ہیں. اور قمر الزمان خان کے والد گرامی بھی ان کے بڑے شوقین تھے, گھوڑے پالنے کی اور گھڑ سواری کرتے تھے. تو جناب عبدالمجید خان صاحب, اور اب جو ہے گھڑ سواری کو ایک باقاعدہ فن کے طور پر قمر الزمان خان نے بہت عروج دیا ہے. ان کی اپنی ٹیم ہے جو دیگر اضلاع میں پاکستان بھر میں مختلف صوبائی اور ضلعی سطح کے مقابلوں میں شرکت کرتے ہیں اور بڑا ایک اہم نام ہے قمر الزمان خان کھیل نیزہ بازی اور گھڑ سواری کے حوالے سے.